أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرمایا اے آدم تو بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں فرشتوں کا یہ قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا تجھے باقی ہے ہمارے لیے علم نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان کو کسی بات کا علم ہو تو وہ بیان کرے اور اگر علم نہ ہو تو وہ یہ بات کہہ دے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص یہ اظہار کرے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تو اس سے اس کا عالم نہ ہونا سمجھنا یہ درست بھی نہیں. بعض اوقات کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ذہن میں نہیں ہوتی. اسی طرح ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ جس سے سوال پوچھا جائے اور وہ آگے سے کہتے کہ مجھے اس کا علم نہیں تو یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے. اس وجہ سے اس نے کہا اس کا مجھے نہیں پتا باقی کچھ کا مجھے کیا ہے علم ہے. لہذا بہت سارے فتنوں کا دروازہ اس بات سے بند ہو جاتا ہے کہ جب بندے کو پتہ نہ ہو تو وہ اپنی رائے سے یا اپنے اندازے اور تخمینے سے کہنا شروع کر دے. آج کل بہت سارے لوگ کسی مرض کا شکار ہیں کہ جب ان کو شہرت مل جاتی ہے یا کسی ایسی جگہ پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات کی ویلیو ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی عزت بحال رکھنے کی خاطر جو کچھ ان کے دل میں دماغ میں چلتا ہے وہ اس کو زبان پہ لاتے ہیں. اب بعد میں
جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی کے خلاف ہے، پھر اس پر وہ طویلیں کرتے ہیں، نتیجتاً پھر لوگ کچھ ادھر بڑھ جاتے ہیں، کچھ ادھر بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے دیکھو وہ بھی تو مولوی ہے، اس نے بھی تو بات کی ہے۔ اس وجہ سے جب تک کسی چیز کے بارے میں صحیح علم نہ ہو، پختگی نہ ہو، تو وہاں بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ انتشار کا سبب نہ بنے۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے اپنی عجز کا اعتراف کر لیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جان لیا، اب ظاہر ہے چونکہ آدم علیہ السلام کو رب نے خلیفہ بنانا تھا، اب وہ پھر خلافت کے اہل بھی تھے، یہ اس کو ظاہر بھی کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان کو ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں بتلاؤ۔ اب جناب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بھی بتائے اور ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ تو فلما انبأہم باسمائہم، بس جب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے ناموں کو بیان کر دیا، بتا دیا۔ دیکھو پچھلے درس میں نے توجہ دلائی تھی کہ علامہ آدم الاسماء، اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ سکھانے کا مطلب ہے یاد کروانا، اور یہاں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بتاؤ۔ اب بتانے میں ضروری نہیں بات یاد بھی ہو جائے، اس واسطے فرمایا یہاں انباء کا لفظ استعمال کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب ان اسماء کی اور ان کی حکمتوں کی خبر دے دی، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نہیں کہتا تھا تم کو کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں زمینوں اور آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں۔ یعنی یہ میری شان ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کا شرف تم پر بعد میں ظاہر ہوا ہے، مجھے اس کا پہلے علم تھا، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ اظہار کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر کیا کیا تھا کہ جس وقت کہا گیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو ظاہر کیا گیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یا اللہ تو ایسے کو نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو فرشتوں نے کیا کیا، ظاہر کیا اور چھپایا کیا، یعنی وما کنتم تکتمون، اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ وہ یہ تھا کہ وہ یہ چھپا رہے تھے کہ وہ تو یہ کام کرے گا اور ہم نہیں کرتے، تو خلافت کے مستحق ہم ہیں، حقدار ہم ہیں۔ اور دوسرا جو قول ہے اس میں یہ ہے کہ ظاہر تو فرشتے اپنی فرما برداری کر رہے تھے، اور چھپا کیا رہے تھے کہ وہ جو ابلیس بھی ان میں چھپا ہوا تھا، اور اس نے جناب آدم علیہ السلام کے لحاظ سے جو اپنے اندر ایک ضد اور حق درمی چھپا رکھی تھی، جس کا انجام کفر تک ہونا تھا، تو گویا کہ اللہ نے جو معاملہ بعد میں ہونا تھا اس کے ہونے کی خبر پہلے عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے رب ذوالجلال کا علم کامل۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، محبوب اس وقت کو یاد کرو
جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب چونکہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کے ذریعے ظاہر ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت مزید دینے کے لیے فرشتوں کو کہا کہ تم کیا کرو، سجدہ کرو۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کا لغوی معنی ہے عاجزی، انکساری، اور اصطلاح کے اندر شریعت میں کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پہ رکھنا۔ آگے پھر پیشانی زمین پہ رکھی جائے جس کے سامنے اگر مقصود اس کی عبادت ہو تو پھر وہ سجدہ عبادت والا ہوتا ہے، اور اگر مقصود تعظیم ہو، عزت ہو، تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کسی وقت کسی بھی شریعت میں غیر خدا کے لیے بالکل جائز نہیں۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، کیا جاتا تھا۔ جس طرح یہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کیوں کروایا گیا؟ ان کی تعظیم کے لیے۔ تو سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی دین اتنا سیدھا، اتنا صاف، اتنا واضح ہے کہ اگر ہم اس پر صحیح عمل کریں تو کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ یہ موقع کیوں ملتا ہے کہ جب ہم خود ایسا کام کرتے ہیں جس کا شریعت میں وجود نہیں ہوتا، پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی ابھی ہماری نیت یہ تھی، ہمارا ذہن یہ تھا، ہمارا خیال یہ تھا، تو اس کی وجہ سے پھر عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ وہ درخت جو سامنے کھڑا ہے، اگر وہ آ کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو بلاؤ، کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اب اس کی حیرت تو بڑی کہ یہ خود بلائے تو آ جائے، یہ تو معجزہ ہے، میں کہوں؟ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب پہلے اگرچہ میں کہتا تو درخت نے میری بات نہیں سننی تھی، اب انہوں نے کہا ہے کہ تم جا کے کہو کہ درخت تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے، تو ان کی اجازت کی وجہ سے رب نے میری آواز میں بھی پاور پیدا کر دی ہے۔ تو یہ طریقت کے اندر اجازت کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے جب جا کر درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، درخت آگے پیچھے دائیں بائیں ہلا اور اپنی جڑوں سمیت سرکار کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کر دیا۔ جب سلام عرض کیا تو اس نے کہا اس کو واپس بھیجے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، درخت واپس چلا گیا۔ اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو کیا کروں؟ اب دیکھو کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے،
اور جو صاحب شریعت ہے اور جن کی شریعت قیامت تک رہنی ہے، ان کی بارگاہ میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو مطلب کیا کہ میری شریعت میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، تعظیماً بھی جائز نہیں، کیونکہ اگر تعظیماً جائز ہوتا تو سرکار اس وقت فرماتے کہ نیت پھر تم نے یہ کر کے مجھے سجدہ کرنا ہے، تو آپ نے سب دروازے بند کر دیے۔ اس وجہ سے اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ ویسے ہی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر تعظیماً کرے، زندہ بندے کو کرے، کسی مزار پر کرے، کسی درخت کے سامنے کرے، تو پھر بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس پہ توبہ لازم ہوتی ہے۔ اب دیکھو اگر اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو یہ کتنے جو لوگ ہم پر بے جا اعتراض، کیونکہ جو ہمارا موقف ہی نہیں، ہمارا مذہب ہی نہیں، ہم خود اس کے داعی نہیں، ہم لوگوں کو اس طرف بلانے والے نہیں، ہم خود منع کرنے والے، روکنے والے، اس کو کنڈم کرنے والے ہیں، تو پھر لامحالہ طور پر ہم پر اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور جو کوئی کرتے ہیں وہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ صحیح سلسلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سجدہ صرف کس ذات کو کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کو کرنا ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو خوب ذہن میں بٹھا لو کہ سجدہ صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جس بندے کی وجہ سے ہم پر کہ اس نے تو ان کو بدعات سکھائی ہے، اس نے یہ کیا ہے، جو ترجمانی شریعت کی انہوں نے کی ہے وہ قریب کے لوگوں میں کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر اب صورتحال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے تو آپ ایک شعر میں شریعت بیان کرتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اب جب حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک نظر آیا تو دل نے چاہا کہ سجدہ کر لوں، جھک جاؤں۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ وہ بریلی کا تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا بریلوی ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کے چراغ جلائے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو حضور علیہ السلام سے ٹوٹ کر پیار کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اب وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، دل کرتا ہے جھک جاؤں، میں جن کے پاس آیا ہوں ان کی شریعت ہی جھکنے نہیں دیتی، انہوں نے منع کیا ہے۔ اس لیے تو معلوم ہوا سرکار جو حکم دے اس کو مان جائے، یہی میرے مصطفیٰ کی تعظیم و عزت ہے۔ سرکار جس سے منع کرے اس سے رک جائے، یہی نبی علیہ السلام کی تعظیم و عزت ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، عشق کا اپنا مقام ہے، عشق کے اپنے فیصلے ہیں، ایسی باتیں یہ بالکل نامناسب ہے۔ جو عشق شریعت کے تابع نہیں، وہ عشق نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس واسطے اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ احمد رضا سر کو روکو، یہی امتحان ہے کہ جس کے پاس آئے ہو اسی کا فرمان ہے کہ تم نے سجدہ جب بھی کرنا ہے تو اللہ کو کرنا ہے۔ اس لیے آج بہت سارے مزارات پر ایسی حرکات ہوتی ہے، ایسے نعرے لگتے ہیں، ایسے جملے بولے جاتے ہیں جن کو زبان پر لائے تو وہ زبان تقاضا ہی نہیں کرتی بولنے کا۔ ابھی یہ تھوڑے عرصہ پہلے سیون شریف کے اندر
شہباز قلندر کے مزار پر جو بزرگ ہمارے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکیہ نعرے لگائے گئے اور سر عام پلین ہوا، لیکن اس وجہ سے لوگ ڈٹائی کے ساتھ خاموش رہے کہ ایک طبقے کا وہ مذہب ہے، اور ہم اگر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ فرقہ واریت بناتے ہیں، ایسی بات ان کا وہ مذہب ہے، انہوں نے ایسے کیا اور کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو دیکھے پرکھے، یہ ملک جو کلمے کے نام پر بنا ہے یہاں پر سرعام شرکیہ نعرے لگائے جا رہے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر ہم اہل سنت و جماعت جو اہل حق ہیں، توحید کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے اور توحید کو سمجھ کر اس پر قائم رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، رسالت کو سمجھ کر اس پر پھر قائم رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو سمجھ کر اس کو دل میں جگہ دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ اللہ کے مقام کو سمجھ کر ان سے محبت رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اہل حق دین کی کسی ایک شعبے سے نہیں سارے شعبوں سے یکساں پیار کرتے ہیں، یکساں محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو سجدہ تعظیمی کا ہے اس شریعت میں بالکل قطعاً جائز اور ایسی حیت بنانا بھی جائز نہیں، یعنی بعض لوگ سجدہ نہیں کرتے، کسی کے سامنے سے زمین چومتے ہیں، علماء نے اس سے بھی منع کرنا، یہ دروازے بند کر دیا ہے، سد باب کر دیا ہے تاکہ یہ سلسلہ بالکل ختم ہو جائے۔ اس واسطے ایسی معاملات جو ہے ان کو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو فرشتوں نے کیا وہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی، اس وقت جائز تھا، اب جائز ہے، جو چیز پہلے جائز تھی اس پہ اعتراض نہیں، اور اب جائز نہیں تو آپ کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد جب سجدہ تعظیمی کو کروایا کیوں گیا؟ کیونکہ ایک بیچ میں چھپا ہوا تھا، اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر میں نہیں کر سکتا سجدہ۔ پھر کیا ہوا؟ ایک تو انکار کیا، ایک واستکبر تکبر کیا۔ یاد رکھیں تکبر اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا انجام کفر تک چلا جاتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تو کانا من الکافرین، کیا بن گیا؟ کافر بن گیا۔ اس واسطے یہ تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر بہت بڑا ناسور ہے جو انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے، جو انسان کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان پر یہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شیطان کے ذلیل ہونے کی وجہ بھی تکبر بنا ہے، تو جس کے ذلیل ہونے کی وجہ تکبر ہو پھر اس وجہ کو ہمیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ کثرت سے استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے مظاہر پڑھنے چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو نہایت ضروری تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔